السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خرافے سے ہوں گے۔ بہت سارے دوستوں کے ایس ایم ایس آ رہے تھے مولانا طارق جمیل صاحب کی صحت کے اعتبار سے کہ کنفرمیشن کے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ ہاسپٹلائز ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ اور ایک میسیج جو آیا جس کی وجہ سے میں ویڈیو بنانے پہ مجبور ہوا۔ عموماً میں اس طرح کی ویڈیوز نہیں بناتا چونکہ ان کے اپنے آفیشیل پیج سے چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ایک میسیج ایک بندے کا آیا واٹس ایپ پہ، اس نے مجھے جو ہے وہ بڑا ہرٹ کیا اور بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے ایسے علماء پاکستان کے جنہوں نے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے امت کی خدمت کی، اور تو لوگ ان کو بیماری میں صحت میں نہیں چھوڑتے، چاہے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں یا دنیاوی خدمت کر رہے ہیں۔ اور تو اللہ کا شکر ہے ان کا دنیا کے اندر جانا اور لوگوں میں پھرنا خالص دین کی نسبت سے ہی ہے۔ کسی اور کے اخلاص کی تو میں گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن ہمارے ملک میں کچھ علماء ایسے ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خالص جو ہے، خاص کر کے مولانا طارق جمیل صاحب، ان کی جو کوشش ہے، ان کی یہ ساری ایفرٹ ہے، یہ امت کے لیے ہے، امت کے درد اور غم کے لیے ہے اور دین کے لیے ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کی طبیعت کے حوالے سے جو سب سے پہلے تو جو میسیجز آ رہے ہیں اس کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو مولانا طارق جمیل صاحب اب کافی بہتر ہیں۔ ان کے بیٹے مولانا یوسف جمیل صاحب نے بھی اس بات کی بڑی وضاحت سے اپنے پیج اپنے چینل سے بتایا کہ اب ان کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہے، اور ان کو ہارٹ اٹیک آیا، پہلے بھی آیا ہے کئی دفعہ، اور ابھی بھی آیا کینیڈا کے اندر رات کے 3 بجے، اور پاکستان کے میرے خیال ہے انہوں نے بتایا کہ 1:30 یا 2 بجے ان کو ہارٹ اٹیک آیا، لیکن طبیعت بہتر ہے اور اچھے ڈاکٹرز ان کو وہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور ان کی صحت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ ان کو پین تھا، چیسٹ کی طرف پین بھی تھا، لیکن وینٹیلیٹر پہ الحمدللہ وہ نہیں ہے، اور اللہ نہ ہی ایسی جگہ پر لے کر آئے، خاص کر کے ایسے لوگوں کو جن کو اللہ نے پیدا ہی امت کی خدمت کے لیے کیا ہو۔ اختلافات اور ان کے ساتھ معاملات سب ایک طرف ہوں، لیکن آج سے پہلے جتنی بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی جو ایفرٹ ہے، جو کوشش ہے، جو محبت ہے لوگوں کے لیے، جو انہوں نے کیا ہے، وہ ہم تمام لوگوں کے سامنے صرف اور صرف 5% ہے، اور اس میں سے 95% جو مولانا طارق جمیل صاحب کی محنت، کوشش اور پیار ہے لوگوں کے لیے، وہ ایسا ہے کہ لوگوں سے چھپا ہوا ہے۔ تو جس میسیج کو دیکھ کر مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا وہ یہ تھا کہ ایک اسکرین شاٹ آیا واٹس ایپ پہ میرے پاس، کسی نے فارورڈ کیا کہ دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت زیادہ دین کا کام لیا ہے، اور اگر کوئی بندہ اپنی پرسنلی اگر کسی کو لائک کرتا ہے پولیٹکس کے اندر یا کسی اور فیلڈ کے اندر، تو وہ ان کا رائٹ ہے، ہر بندے کا رائٹ ہے۔ وہ عالم یا ایک طارق جمیل صاحب جو ہے وہ ایک دین کے دائی بعد میں ہے، لیکن وہ پہلے ایک انسان ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان کی اپنی لائک اور ڈس لائکنگ ہے، تو اس اعتبار سے اگر وہ کسی ایک جو ہے وہ پولیٹیشین کو پسند کرتے ہیں، عمران خان کو پسند کرتے ہیں یا نواز شریف کو پسند کرتے ہیں، تو اس کے اندر اس کی مخالف بندوں کو ایسی بددعائیں نہیں دینی چاہیے، ایسی بددعائیں جو ہے وہ کسی دشمن کے لیے بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ اور وہ میسیج میں اسکرین شاٹ میں لکھا ہوا تھا کہ کاش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد اٹھا لے تاکہ ہمیں اچھا جو ہے وہ لیڈر مل جائے۔ اور ظاہر ہے سیدھی سی بات یہ ان کی طرف منسوخ ہے کہ جس کو وہ عزت دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں، زیادہ تر جن کو وہ لائک کرتے ہیں وہ عمران خان ہے۔ تو اس حوالے سے اس بات کو یہاں منسوخ کر کے بددعائیں دینا، میں کہتا ہوں یہ جہالت ہے۔ ایسے انسان جو ہے وہ نہ ہی تو وہ دنیا میں کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی آخرت اچھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا ہی کرنی چاہیے۔ اور رہی بات مولانا طارق جمیل صاحب کی صحت کے اعتبار سے، تو مولانا الحمدللہ وہاں پر بہتر ہیں، اور بہت سارے لوگ وہاں پر جو ان کے قریبی ہیں، جاننے والے ہیں، ان سے رابطہ ہوا، کنفرمیشن کے لیے میں نے پوچھا، تو سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ الحمدللہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ پہلے سے صحت یاب ہیں، اور ان کی صحت کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، نہ کہ بددعائیں کریں۔ ہم ان کے ان اچھے کاموں کو جو انہوں نے امت کے لیے کیے اور اللہ کی ذات کے لیے کیے،
ان کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، نہ کہ صرف مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے بلکہ ملک کے ہر عالم اور ہر اس انسان کے لیے جس نے ملک کے لیے کچھ کیا ہے۔ لیکن یہ بات ہو گئی اس بندے کے لیے جس نے کچھ کیا ہے، لیکن اگر کسی نے کچھ نہیں بھی کیا تو ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کو یہ چیز گوارا نہیں کرتی کہ آپ کسی کے لیے وہ دعائیں کریں۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خود بھی دعا کریں اور لوگوں سے بھی دعا کروائیں، چونکہ دعاؤں سے جو ہے وہ اللہ رب العزت بہت کچھ بدل دیتے ہیں، اور جب تک جو ہے وہ ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، شامل ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری نسلوں کے اندر بھی دین کو لانے کا ان کو ذریعہ بنتا ہے۔